اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8۔ ٹیلیفون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات نو دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا سبحان اللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم سبحان اللہ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس شہزادہ امیر ملت حضرت محترم پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ، ذی وقار و ذی احتشام مشائخ اعظام، علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، رات بھی ڈھلتی جا رہی ہے اور محفل نعت کی گرمی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور میں ایسی محافل کے مزاج سے کچھ تھوڑا بہت واقف بھی ہوں، اور نعتوں کے دوران تقریر کس طرح ذوق کو تہ و بالا کرتی ہے یہ انداز بھی کچھ میرے ذہن میں ہے۔ اس کے باوجود میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن اور سماعت پر زیادہ دیر بار نہیں بنوں گا۔ مختصر سے وقت میں محفل کی مناسبت سے چند گزارشات، اور ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ پر 1942 میں جب قاتلانہ حملہ ہوا تو امیر ملت حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ تقریباً 1.5 مہینہ ملتان میں میرے والد گرامی کی مزاج پرسی اور تیمارداری بلکہ علاج معالجے کے لیے قیام پذیر رہے تھے، اور حضرت جانتے ہیں کہ حضرت کو حکمت سے بڑا شغف تھا، تو وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے مقدس ہاتھوں سے دوائیں کھرل کر کے عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بزرگوں کی شفقتیں تھیں۔ اور آج کی محفل کی مناسبت سے ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا چلوں۔ میرے والد گرامی 1938 میں پہلی بار حج پر گئے، اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے ایک مشہور بزرگ حضرت قبلہ فیض محمد شاہ جمالی رحمت اللہ علیہ، جن کے مرید فیضی کہلاتے ہیں، وہ بھی تشریف لے گئے۔ حضرت فیض محمد شاہ جمالی عمر میں بہت بڑے تھے، اتفاق سے ان دونوں بزرگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میرے ابا جی نے ان کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ابا جی قبلہ کو نہیں دیکھا تھا، ملاقات نہیں تھی، تعارف نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں سنا تھا۔
اتفاق سے مدینے میں سر راہ ملاقات ہوئی اور بغیر تعارف کے دونوں ہستیوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فیض محمد شاہ جمالی پوچھتے ہیں کاظمی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب وہ عمر میں بہت بڑے ہیں، علم و فضل میں ان کا بہت بلند مقام ہے، ابا جی قبلہ کم عمر ہیں، کم سن ہیں، لیکن وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کاظمی صاحب آپ مسئلہ بتائیے۔ ابا جی نے کہا جی آپ نے میرا امتحان لینا ہے تو پوچھ لیجئے۔ فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں، آج کل تو صورتحال یہ ہے حج کرنے کوئی جائے تو اپنی آپشن نہیں ہوتی کہ پہلے مدینے جانا ہے یا حج مکے جانا ہے، ظاہر ہے کہ اب تو جیسے شیڈیول دیا جاتا ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، لیکن پہلے وہ چونکہ اتنے حاجی نہیں ہوتے تھے، یہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت اپنی آپشن ہوتی تھی، اپنا اختیار ہوتا تھا پہلے مدینے حاضری دینی ہے یا پہلے حج کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب حج کرنے کے لیے آدمی آئے تو پہلے حج کرے پھر مدینے جائے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں پہلے مدینے جائے پھر حج کرے، بتائیے کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے؟ ابا جی نے کہا جی میں تو کہتا ہوں دونوں صحیح کہتے ہیں۔ کہا جی دونوں صحیح کیسے کہہ سکتے؟ دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، ایک کہتا ہے مدینے پہلے جائے، دوسرا کہتا ہے نہیں مکے پہلے جائے، دونوں سچ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو ابا جی نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ اگر کوئی مجھ سا خطا کار ہو تو پہلے اپنے گناہ بخشوائے اور اپنے آپ کو مدینے حاضری کے قابل بنائے، پہلے حج کرے، اور اگر کوئی آپ جیسا کامل ہو تو پہلے مدینے حاضر ہو، آقا سے اجازت لے کے حج کرے تاکہ حج کا لطف دوبالا ہو اور اس سے اس کے مراتب میں اضافہ ہو۔ حضرات مکرم، ایسی باتوں سے اور محافل نعت کے ذریعے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے تر مولوی ہیں، اور دوسروں کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا بڑے خشک مولوی ہیں۔ میں دو لفظوں میں یہ بتا دوں خشک اور تر مولوی کا فرق کیا ہے، پھر آپ کی جان چھوڑ دوں۔ حضرات مکرم، وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے، میرے آقا حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور ایک خچر پر سوار ہیں۔ راستے میں ایک جگہ وہ خچر بدک جاتی ہے، بھڑک جاتی ہے، وہ اکھڑ جاتی ہے، ڈر جاتی ہے۔ میرے آقا اس سے اترتے ہیں، اپنے غلاموں کو، ہمراہیوں کو، ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب قبر پر جب یہ اس خچر کی نظر پڑی تو وہ ڈر گیا۔ اچھا ذرا یہ بھی سمجھتے چلیے کہ قبر کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کہیں لے جی کاظمی صاحب آپ کی یہ عمر آ گئی، آپ کو ابھی تک نہیں پتا قبر کسے چلتے ہیں۔ Let us go to graveyard, we would show the graves، آپ کو ہم قبر دکھاتے ہیں، چلیں۔ میں عرض کروں گا کہ یہ جو زمین میں گڑھا کھودتے ہیں جس میں ہم مردوں کو لٹاتے ہیں، دفناتے ہیں، it is simply a symbol of grave, it is not actual grave۔ یہ قبر کی ایک علامت ہے، یہ حقیقتاً قبر نہیں ہے۔ اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ دیکھیے آقا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قبر یا جنت کا باغ یا دوزخ کا گڑھا۔ اگر کبھی کوئی پرانی قبر کھل جائے تو کبھی کوئی آپ کو کوئی انگارہ، کوئی عذاب، کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں۔ کوئی پھول، کوئی جنت کا منظر، کوئی حور چہل قدمی کرتی دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ نہ جنت نہ دوزخ، کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن میرے آقا کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہاں اس دنیا میں یہ گڑھا دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل میں قبر عالم برزخ کی چیز ہے۔ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سمجھیے۔ قبر میں جب سوال جواب ہوتے ہیں تو اگر سوالوں کے جواب صحیح دیے جائیں تو پھر جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، انعام و اکرام ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر سوالوں کے جواب غلط دیے جائیں تو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی قبر میں جو عذاب ثواب ہے وہ شروع ہوتا ہے سوال جواب کے بعد۔ کیا خیال ہے یہ جو ہندو ہیں یہ اپنے مردوں کو قبر میں دفناتے ہیں کیا؟ وہ تو جلا دیتے ہیں۔ انہوں نے تو قبر میں لٹایا ہی نہیں، تو ان کی تو جان چھوٹ گئی، مزے ہو گئے۔ نہ قبر میں جائیں گے، نہ فرشتے آئیں گے، نہ سوال جواب ہوگا، نہ عذاب ثواب ہوگا۔ جو قیامت میں ہوگی دیکھا جائے گا، اس وقت تک تو جان چھوٹ گئی۔ اگر کوئی شپ سمندر میں ڈوب جائے اور اس کے مسافروں کو مچھلیاں کھا لیں تو فرشتے کیا مچھلیوں کے پیٹ میں جائیں گے؟
اور اگر ایک بندے کو 10-20 مچھلیوں نے مل کے کھایا ہو تو فرشتے بھی گھن چکر بن جائیں. کس کس کے پیٹ میں جانا ہے؟ بھائی ہندوؤں سے قبر کے سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. لیکن ان کو قبر میں تو لٹایا نہیں, ان کو تو جلا دیا. کہاں ہوں گے؟ پتہ یہ چلا کہ قبر عالم برزخ کی چیز ہے. یہاں پر دنیا میں اگر گڑھا نہیں ملا, ظاہری قبر نہیں ملی, یہ سمبولک گریو نہیں ملی, لیکن اس کے باوجود حقیقتاً قبر میں پہنچتے ہیں, وہاں سوال و جواب ہوتے ہیں. اس کے بعد اس عذاب ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. قبر اصل میں عالم برزخ کی چیز ہے. ٹھیک ہے. اے لوگو, جس جانور پر میرے نبی تشریف فرما تھے وہ جانور عالم برزخ تک دیکھ لیتا ہے. جس جانور پر میرے آقا جلوہ فگن تھے وہ عذاب قبر دیکھ کے ڈرا نا. اور قبر تو اس دنیا کی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو عالم برزخ کی چیز ہے. وہ یہاں پر ہمیں عذاب ثواب دکھائی نہیں دیتا. ارے جس جانور پر میرے آقا تشریف فرما ہو اس کی نگاہ عالم برزخ تک پہنچ جاتی ہے, میرے آقا کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. اور یہاں پر ذرا حاشیہ چڑھاتا چلوں, اتنی طویل تقریر نہیں کروں گا کہ کوئی میرا دامن گیر ہو, لیکن ذرا ایک بات بتاتا چلوں. حضرت جعفر طیار کا ذکر سنا ہے نا آپ نے؟ چاہے دیوبندی ہو, وہابی ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, ہر ایک حضرت جعفر کے ساتھ طیار کا لقب لکھتا ہے. کوئی بھی اس پر آبجیکشن نہیں کرتا, ہر ایک مانتا ہے حضرت جعفر طیار. ان کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ It is not part of his name. Actually it is a title given to him. طیار ایک ٹائٹل ہے, ان کے نام کا حصہ نہیں ہے. ان کو طیار کیوں کہتے ہیں؟ جو علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو میرے جیسے ہیں ذرا ان کو بتاتا چلوں. This title was given to him after his شہادت. جب وہ اس روئے زمین پر جلوہ فگن تھے, جب چشم فلک کے سامنے موجود تھے, اس وقت ان کو کوئی طیار نہیں کہتا تھا. اس وقت کوئی طیار نہیں کہتا تھا. یہ ٹائٹل ان کو ملا ان کی شہادت کے بعد. میرے آقا طیار کہتے کسے ہیں؟ بہت زیادہ اڑنے والا. طیارہ کہتے ہیں نا ہوائی جہاز کو, تو طیار بھی اسی طرح ہے, بہت زیادہ اڑنے والا. کیوں کہتے ہیں طیار؟ ارے میرے آقا مدینہ المنورہ میں جلوہ فگن ہے اور ہزاروں میل دور جنگ ہو رہی ہے, اس کا حال اپنے غلاموں کو مدینے میں بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے لوگو, وہ مسلمانوں کے امیر شہید ہو گئے, اب مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا یہ آیا ہے جعفر کے ہاتھ میں, اور کافروں نے وار کیا ہے, ان کا ہاتھ قلم کر دیا ہے, لیکن جعفر نے جھنڈا گرنے نہیں دیا, دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے. اب کافروں نے وار کر کے ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے, لیکن جعفر نے جھنڈا اب بھی نہیں گرنے دیا, وہ اپنی گردن اور اپنے جسم کے درمیان تھام لیا ہے. اور پھر میرے آقا نے بتایا کہ اب کافروں نے جعفر کو شہید کر دیا ہے. میرے آقا نے گریہ فرمایا, نماز جنازہ ادا کی, دعا کے بعد اپنے غلاموں کو بتایا جعفر تو جنت میں پہنچ گئے ہیں, اور کافروں نے ان کے بازو کاٹ دیے تھے نا, تو جنت میں اللہ نے ان کٹے ہوئے بازوؤں کی جگہ ان کو پر عطا فرمائے, اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں, وہ محو پرواز ہیں, جنت کی فضاؤں میں اٹکیلیاں کر رہے ہیں. اے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح, ان کو جب میرے آقا نے بتایا وہ جنگل میں جنت میں اڑ رہے ہیں, تو تب ان کو طیار کا ٹائٹل ملا. یہ ان کی شہادت کے بعد ملا. اور ہر ایک مانتا ہے, ہر کلمہ کو, وہ کسی بھی سیکٹ سے, کسی بھی سکول آف تھاٹ سے اس کا ریلیشن ہو, وہ ہر ایک مانتا ہے کہ حضرت جعفر طیار ہیں. یارو کبھی موقع ہو تو ان سے پوچھنا, جعفر کو طیار مانتے ہو اور نگاہ نبوت کو نہیں مانتے؟ جس کو پیٹھ پیچھے کا علم نہ ہو وہ جنت میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ معاف کیجئے بات کہیں دور چلی گئی. جب جس جانور پر میرے آقا جلوہ فگن ہو اس کی نگاہ برزخ تک پہنچتی ہے, میرے آقا کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار نے بتایا یہاں پر قبر ہے, اس میں عذاب ہو رہا ہے, 2 مردے ہیں, اور بتایا یہ کیوں عذاب ہو رہا ہے. اور پھر ساتھ ایک درخت ہے کھجور کا, اس کی شاخیں توڑ کے ان قبروں کے اوپر ڈالی, اور فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں یہ سرسبز رہیں گی, یہ تر و تازہ رہیں گی, یہ ہری بھری رہیں گی, اس وقت تک ان شاخوں کی حمد و تسبیح سے یہ قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی. حضرات مکرم ذرا سوچئے, میرے آقا نے بتا دیا کہ جب تک یہ شاخیں تر و تازہ سرسبز و شاداب رہیں گی, ہری بھری رہیں گی, اس وقت تک ان کی حمد و تسبیح سے قبر والوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی.
سوال یہ ہے کہ جب وہ شاخیں سوکھ جائیں گی تو کیا حمد و تسبیح کرنا بند کر دیں گی؟ قرآن کی گواہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، دنیا کی ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے. تو اب اس قبر کے اوپر جو مٹی اور پتھر ہیں وہ بھی تو حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے. وہ کھجور کی جب شاخیں جب سوکھ جائیں گی، خشک ہو جائیں گی، تب بھی تو حمد و تسبیح کرتی رہیں گی. میرے آقا نے بتایا یہ کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھو جو تر و تازہ ہے اس کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جو خشک ہو جائے نا وہ حمد و تسبیح کرے بھی صحیح، وہ شمار قطار میں نہیں ہوتی، وہ حساب کتاب میں نہیں ہوتی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز حمد و تسبیح کرتی ہے اس کو خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو آپ سوچیے، یہ پتھر، یہ لکڑی، یہ خشک چیزیں، یہ حمد و تسبیح کرتی ہیں، ان کو کوئی فائدہ ہے؟ کوئی ثواب ملے گا؟ کوئی اجر ہے؟ رب کی طرف سے کوئی انعام و اکرام ہے؟ ارے یہ جو خشک چیزیں ہیں ان کی حمد و تسبیح سے نہ دوسروں کو فائدہ ہے نہ ان کو فائدہ ہے، لیکن جو تر و تازہ ہیں ان کی حمد و تسبیح سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، عذاب میں کمی ہوتی رہتی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں تر مولوی بنایا ہے، خشک مولوی نہیں بنایا. حضرات مکرم، صرف ایک آدھ شعر نعت کا اور پھر آپ سے اجازت. میرا اپنا ذوق ہے، اپنا انداز ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ریپیٹیشن بھی ہوتی ہے، آخر نعتیں بھی تو آپ بار بار سنتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت یہ پچھلے سال آپ نے یہ بات کہی تھی، تو کوئی ان سے نہیں پوچھتا بھائی کل روٹی بھی تو کھائی تھی، تو اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے. پچھلے سال اگر کوئی بات سن لی تھی تو اس کے اوپر ضرور وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. ان کی سرکار میں التجا کے لیے جنبش لب نہیں، چشم تر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہو خاک شفا، جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے غم کو کوئی اور سمجھے گا کیا. جس کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ چارہ گر چاہیے. اور مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو. مدحت شاہ کون و مکان کے لیے صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو. شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. شعر کہنا ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے. اقبال اجمیری ایک شاعر گزرا ہے، خضر حسین چشتی صاحب سبحان اللہ تشریف لائے ہیں، خود شاعر ہیں اور الحمدللہ شعر و ادب سے بہت واسطہ ہے. تو قابل اجمیری کا نام کم از کم ان کے لیے شاید اتنا اجنبی نہیں ہوگا. اس نے ایک غزل کہی، میں نے اسے نعت سمجھا. 3 شعر اس کے بھی سن لیجئے، اور پھر وہ ویسے تو اگر میں مروجہ انداز میں وقت ناپوں تو ابھی میرے پاس 10 منٹ ہیں، لیکن جو طریقہ ہے، جو اصل ہے، وہ حقیقت یہ ہے کہ وقت اب آخری دموں پہ ہے. تو اس لیے میں صرف یہ 3 شعر سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں. وہ شاعر کہتا ہے کہ حرم والو تمہیں سجدوں کا کیوں کر ہوش رہتا ہے، حرم والو تمہیں سجدوں کا کیوں کر ہوش رہتا ہے. درے جانا پہ ہم تو سر جھکانا بھول جاتے ہیں. غزل کا شعر کہا، میں نے نعت میں سمجھا. یہ تو اپنے اپنے زاویہ نظر کی بات ہے نا. حرم والو تمہیں سجدوں کا کیوں کر ہوش رہتا ہے، درے جانا پہ ہم تو سر جھکانا بھول جاتے ہیں. کوئی دیوانہ چاہے بھی تو لغزش کر نہیں سکتا،
تیرے کوچے میں پاؤں لڑکھڑانا بھول جاتے ہیں اور تیری زلفوں کا جب کوئی قصیدہ چھیڑ دیتا ہے، تیری زلفوں کا جب کوئی قصیدہ چھیڑ دیتا ہے، ستارے رات سے دامن چھڑانا بھول جاتے ہیں۔ ستارے رات سے دامن چھڑانا. واہ واہ ماشاءاللہ.